ایک دفعہ ایک جنگل میں بہت زیادہ بارش ہوئی۔ یہ بارش صرف بارش نہیں تھی بلکہ ایک طوفانی بارش تھی۔ اس بارش میں پرندوں کے سارے گھونسلے خراب ہو گئے تھے۔ سب لوگ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ اگلے دن بارش رک چکی تھی۔ سب پرندوں نے بہت مشکل سے اپنے گھر ٹھیک کیے۔ آج سب پرندے بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے کیونکہ آج ان کے گھر بھی مکمل ہو گئے تھے اور انہوں نے بہت زیادہ کھانا بھی جمع کر لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی اپنے دکھ چھوڑ کر دوسروں کے دکھ دیکھنا شروع کر دے تو وہ اپنے دکھ بھول جاتا ہے۔ ایسے ہی اس چڑیا کے ساتھ ہوا۔ یہ بیچاری بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ اسی طوفانی بارش میں اس کا گھر وغیرہ سب کچھ تباہ ہو گیا تھا اور اس کے پاس کھانا بھی نہیں تھا۔ کافی دنوں سے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اس بیچاری سے اڑا بھی نہیں جا رہا تھا۔ یہ کھانے کی تلاش میں ہی کبھی ادھر جا رہی تھی اور کبھی ادھر جا رہی تھی، لیکن اس کی کوشش ناکام رہی کیونکہ اس بیچاری کو کھانا کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ اڑتے اڑتے یہ کبوتر اور کوے کے جنگل میں پہنچی اور وہاں جا کر رونے لگی۔ میں کافی دن سے بھوکی ہوں، مجھے کہیں سے کھانا نہیں مل رہا، مہربانی کر کے مجھے تھوڑا سا کھانا دے دو، میرے اوپر ترس کھاؤ۔ پرندوں کو اس کے اوپر بہت زیادہ ترس آتا ہے اور وہ اسے تھوڑا سا کھانا دے دیتی ہے۔ وہ چڑیا ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد پرندے ویسے ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ ان کی خوشی کی وجہ وہی تھی کہ انہوں نے آج بھی بہت زیادہ کھانا جمع کر لیا تھا۔ ابھی وہ کھانا کھانے ہی والے تھے کہ وہیں پر وہی چڑیا آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے، مجھے کہتے ہوئے بہت شرم آ رہی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں جہاں بھی جاتی ہوں مجھے کھانا نہیں ملتا۔ پلیز آج بھی آپ مجھے تھوڑا سا کھانا دے دیں۔ میں 2 دن سے بھوکی ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، پلیز مجھے کھانا دے دیں۔ وہ آج نیلو چڑیا کو کھانا تو ضرور دے دیتے ہیں لیکن ایک سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ یار کبوتر، ہم کتنی دور سے بھوجن لے کے آتے ہیں اور جب کھانے کی باری آتی ہے یہ میلی کچیلی سی چڑیا پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے۔ مجھے تو یہ شکل سے بکارن لگتی ہے۔ اگر اس دفعہ آئی تو ہم اس کا پیچھا کریں گے اور معلوم کریں گے کہاں سے آتی ہے۔ نیلو چڑیا آج بھی ہر جنگل میں جاتی ہے لیکن اسے کھانا کہیں بھی نہیں ملتا۔ وہ کوئی جگہ اور کوئی جنگل نہیں چھوڑتی لیکن اس کی کوشش ناکام رہ جاتی ہے۔ وہ بیچاری ایک جگہ تھک ہار کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے، یا اللہ، تو نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے۔ کبوتر اور کوے کے پاس جاتی ہوں تو وہ مجھے بھکارن سمجھتے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو کچھ کر میرے لیے۔ وہ کبوتر اور کوے کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور ان کے پاس چلی جاتی ہے۔ وہ بھی اسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ آج انہیں کھانا تو دے دیتے ہیں لیکن اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ مما، میں آپ کے لیے کھانا لے کے آئی ہوں، پلیز کھائیں۔ مما، آپ نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ میں کیسی بدقسمت ماں ہوں، میں خود گھر بیٹھی ہوں اور میں اپنی بیٹی کو باہر کھانا لینے کے لیے بھیجتی ہوں۔ بیٹا، تو ایسا کیوں کرتی ہے؟ تم ایسے مت کیا کرو، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ کبوتر اور کوا یہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے آ کر ان سے معافی مانگتے ہیں اور ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک نیلو کی ماں ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ انہیں کھانا بھی دیں گے اور سونو چڑیا کا علاج کرانے کا بھی وعدہ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کی مجبوری کا غلط مطلب نہیں نکالنا چاہیے اور کسی کو برا کہنے سے پہلے اس کے حالات جان لینے چاہیے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔